الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وجعل الأمن غاية الإيمان والسلام غاية الإسلام وجعلنا بفضله وكرمه من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز السلام وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله أفضل من صلى وصام اللهم صل على عبدك ورسولك محمد مصباح الظلام وعلى آله وأصحابه البررة الكرام أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آذى ذميا فأنا خصمه ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة رواه الترمذي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفسه فأنا حجيجه يوم القيامة رواه أبو داود أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام امن و شانتی سکون و سلامتی والا مذہب ہے. اس مذہب میں دہشت گردی کا کوئی گزر نہیں. اسلام سے جو چیز نکلتی ہے، جو معنی نکلتا ہے وہ سلام ہے، اور سلام اللہ تبارک و تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے. واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام. اور سلام کے معنی ہے لوگوں کو سلامت رکھنے والا، لوگوں کو سلامتی دینے والا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی کو جو دین دیا، جو مذہب دیا، جو شریعت دی، اس کا نام اپنے نام سے منتخب کیا، اور وہ کیا ہے؟ اسلام. اور یہی مذہب اور یہی دین اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مقبول اور معتبر ہے. چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. یقیناً معتبر اور مقبول دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. ایک جگہ فرمایا ومن يبتغي غير الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین. جو کوئی اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین دھرم اختیار کرے گا، بارگاہ رب العزت میں وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے. بارگاہ رب العزت میں وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. اور ایسا شخص دنیا میں تو نقصان اور گھاٹے میں ہے ہی، جب یہاں سے دارالجزا میں جائے گا، اعمال کا بدلہ اور صلہ لینے کا وقت آئے گا تو وہ سراسر نقصان اور گھاٹے میں رہے گا. اس لیے کہ دنیا میں تو وہ اپنے آپ کو مذہبی سمجھتا رہا، دین اور دھرم پر عمل کرتا رہا، اپنے آپ کو حق پر گردانتا رہا. لیکن وہاں پہنچنے کے بعد جب اس کو یہ بتایا جائے کہ بھئی تم جس مذہب پر چل کر آئے ہو، جس دین اور دھرم کو مان کر آئے ہو، جس ضابطے اور دستور کے مطابق زندگی گزار کر آئے ہو، وہ تو ہمارے ہاں معتبر ہی نہیں، وہ ہمارے ہاں
مقبول ہی نہیں تو پھر اس کے دل پر کیا گزرے گی اور اس کا کیا حال ہوگا، اس کا اندازہ تو وہی لگایا جا سکتا ہے۔ آپ نے ایک ڈھڈورا اور پروپیگنڈا سنا ہوگا جو ہر دور اور ہر زمانے میں کیا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اسلام تلوار کے ذریعے سے پھیلا، اسلام تلوار کے ذریعے سے پھیلا ہے۔ یہ بات پہلے بھی کہی جاتی رہی ہے اور آج بھی کہی جا رہی ہے اور آئندہ بھی کہی جائے گی۔ اور کون لوگ کہتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو حقوق انسان کا علمبردار اور ٹھیکیدار سمجھتے ہیں اور وہ خود اس معاملے میں بالکل ننگے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، اسلام کی نشر و اشاعت تلوار کے ذریعے سے کی گئی۔ خیر، کتے تو بھونکتے رہتے، ان کا کام ہی بھونکنا ہے، اور جو اچھے اور سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ کتے کے بھونکنے پر توجہ نہیں دیتے اور اس کے بھونک کا جواب نہیں دیتے، بلکہ وہ شریفانہ وہاں سے کیا کرتے ہیں؟ گزر جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، ہمیں اس بات کا مکمل یقین ہے اور ہونا چاہیے کہ اسلام جو پھیلا ہے اور پھیل رہا ہے اپنی عمدہ تعلیمات کی وجہ سے، اپنی عمدہ تعلیمات کی وجہ سے، اور اپنے لچکدار اور انتہائی حکیمانہ اور صاف ستھرے اور پاکیزہ احکام کی وجہ سے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا ہے، اگر واقعتاً یہ بات صحیح ہوتی تو آج دنیا میں کفر اور شرک کا، عیسائیت اور یہودیت کا، مجوسیت اور دہریت کا بیج بھی موجود نہ ہوتا۔ اس لیے کہ اسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین پر ایسا ایسا غلبہ دیا ہے اور ایسے ایسے حکمران پیدا ہوئے ہیں کہ جن کے نام سے بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے فرعون کانپتے تھے اور وہ جب چاہتے ان کی بینڈ بجا سکتے تھے اور ان کو اپنے جوتے کی نوک پر لے سکتے تھے، اور تلوار کے ذریعے سے اسلام کو پھیلانا ہوتا تو جس کو چاہتے اس کی گردن پر تلوار رکھ کر کے مسلمان بنا سکتے، لیکن ایسا نہیں۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 اور 2 4 کی طرح سے بالکل صاف لفظ میں اعلان کیا، لا اکراہ فی الدین۔ کیا؟ لا اکراہ فی الدین۔ دین میں زور زبردستی نہیں ہے، دین میں زور زبردستی نہیں ہے۔ کیا مطلب دین میں؟ یعنی طاقت کے زور پر کسی کو مومن نہیں بنایا جائے گا، مسلمان نہیں بنایا جائے گا۔ یہ روح اسلام کے خلاف ہے کہ طاقت کے زور پر کسی کو مسلمان بنایا جائے۔ قرآن اس کی نفی کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کنڈم کیا۔ لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں، یہ خوشی کا سودا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ دیکھو ایک راستہ یہ ہے، ایک راستہ یہ ہے، یہ رحمان کا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے۔ اس راستے پر چلو گے تو جنت میں جاؤ گے، اس راستے پر چلو گے تو جہنم میں جاؤ گے، اس راستے پر چلو گے تمہیں اللہ کا پیار ملے گا، اس راستے پر چلو گے تم پر اللہ کی پھٹکار اور مار ہوگی۔ اور پھر دونوں راستوں پر چلنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دے دیا ہے، اب ہم اپنے اختیار سے جس راستے پر چلنا چاہیں چلیں۔ لا اکراہ فی الدین۔ اور زبردستی کسی کو مسلمان بنایا بھی نہیں جا سکتا، زبردستی کسی کو ہندو بنایا بھی نہیں جا سکتا، زبردستی کسی کا مذہب تبدیل کیا ہی نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر مذہب کے کچھ اصول ہوتے ہیں، ہر مذہب کی کچھ بنیاد ہوتی ہے،
ہر مذہب کا کچھ عقیدہ ہوتا ہے، ہر مذہب کا کچھ نظریہ ہوتا ہے. اس نظریے کو دل کی گہرائی سے مان لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس مذہب کو قبول کر لیا. مسلمان ہونے کے لیے کچھ امور ہیں جن کو دل کی گہرائیوں سے ماننا ضروری ہے. اگر کوئی آدمی دل سے ان کو مان لے اور زبان سے اس کا اقرار کر لے، اظہار کر لے، تو کہا جائے گا کہ یہ مسلمان ہے. عیسائیت کی کچھ بنیادیں ہیں، ان کے کچھ اصول ہیں. اگر کوئی شخص دل کی گہرائی سے اس کو مان لے اور زبان سے اس کا اظہار کر دے تو کہا جائے گا یہ شخص عیسائی ہے. اسی طریقے سے یہودیت کے کچھ عقائد ہیں، کچھ اصول ہیں. اگر کوئی آدمی دل سے اس کو مان لے اور زبان سے اس کا اظہار کر دے، اقرار کر دے، کہا جائے گا یہ یہودی. لیکن آپ طاقت کے بل پر زبان سے تو کہلوا سکتے ہیں، طاقت کے بل پر ہاتھ اور پیر اور دوسرے اعضاء سے وہ کام تو کرا سکتے ہیں، لیکن دل پر کسی کا بس ہے؟ دل پر کسی کا قابو ہے؟ دل پر کسی کو کنٹرول ہے؟ دل سے کوئی منوا سکتا ہے؟ نہیں. اور جب دل سے اس نے نہیں مانا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ فلاں مذہب کو اس نے قبول کر لیا. بھائی منافقین نماز پڑھتے تھے نبی کے پیچھے، صحابہ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے رمضان میں، اور زکوٰۃ بھی دیتے تھے، نبی کے ساتھ جہاد میں بھی جاتے تھے. لیکن ان کو منافق کیوں کہا گیا؟ ان کو منافق کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ انہوں نے دل سے اس چیز کو قبول نہیں کیا تھا، صرف زبان سے دعویٰ کرتے تھے، دل سے اس چیز کو نہیں مانا تھا. اس لیے ان کو مومن اور مسلمان نہیں مانا گیا، بلکہ ان کو منافق کہا گیا. اور منافق مشرک اور کافر سے بھی بدتر ہوتا ہے، دوغلا ہوتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا ہے، زبردستی آج تک کسی کو مسلمان نہیں بنایا گیا ہے، اور نہ ہی زبردستی کسی کو مسلمان بنایا جا سکتا ہے. اس لیے کہ اسلام اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ جو ارکان ایمان کو اپنی خوشی سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ قبول کر لے، مان لے، اور زبان سے اس کا اقرار کر لے، اس کے تقاضے پر عمل کرے، اسے مسلمان کہتے ہیں. اور دل سے کسی سے منوانا یہ کسی کے بس کی بات ہے، کسی کے بس کی بات ہے. اس لیے دین میں زور زبردستی ہو ہی نہیں. یہ ہے لا اکراہ فی الدین. لا اکراہ فی الدین کا ایک مطلب لوگ غلط سمجھتے ہیں، اور وہ کیا؟ جب کہیں کسی کے ساتھ تھوڑا سا سختی ہوتی ہے کہ بھئی نماز کو نہیں پڑھتے، نماز پڑھو، اور یہ باقاعدہ اسلامی حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر ان کے ملک میں کوئی مسلمان ہے اور نماز نہیں پڑھتا تو ڈنڈے مار کے نماز پڑھو. یہ شریعت کا حکم ہے، ڈنڈے مار کے نماز پڑھو. پھر بھی نہیں پڑھتا، جیل میں ڈال دو، اس کی تادیب کرو. رمضان کا مہینہ روزہ نہیں رکھتا، ڈنڈے مار کے روزے رکھواؤ. آدمی کہتا ہے کیوں بھائی، کیوں زبردستی نماز پڑھوا رہے ہو، کیوں زبردستی روزے رکھوا رہے ہو، کیوں زبردستی ہم سے زکوٰۃ نکلوا رہے ہو؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں تو زبردستی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ غلط مطلب ہے. لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ زور زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جا سکتا. لیکن اگر کوئی اپنی خوشی سے مسلمان ہو گیا تو پھر اب اسلام کے احکام اور قوانین ڈنڈے مار کر منوائے جائیں گے. اس کی مثال سمجھے، جیسے ہر کمپنی ہوتی ہے، ادارہ ہوتا ہے، اس کے اپنے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ قوانین ہوتے ہیں. جب تک آپ نے کسی کمپنی سے کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا، کوئی معاہدہ نہیں کیا، تو آپ اس کمپنی کے اصول و ضوابط کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کے پابند نہیں ہیں. لیکن اگر آپ نے اپنی خوشی سے اس کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا، معاہدہ کر لیا، تو اب آپ اس کمپنی کے اصول و ضوابط کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کے پابند ہو گئے کہ نہیں؟ اور اگر آپ اس کی پابندی نہیں کریں گے تو کمپنی کو حق ہے کہ آپ کو سزا دے، وہ آپ کی تنخواہ کاٹ لے،
آپ کو نوکری سے نکال دے، آپ کو وارننگ دے دے، حق ہے کہ نہیں؟ آپ اس ملک میں نہیں آئے، آپ اس ملک کے قوانین کے پابند نہیں، لیکن جب آپ نے اس ملک کا ویزا حاصل کر لیا، اب آپ اس ملک میں آ گئے، اب آپ اس ملک کے قوانین کے پابند ہیں۔ اب اگر یہاں کے قانون کی خلاف ورزی کریں گے آپ تو آپ مستحق سزا ہوں گے، اس لیے کہ آپ مجرم ہیں۔ اسی طریقے سے جب تک آپ اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں، آپ شراب پئیں، سود لیں، رشوت کھائیں، جو چاہیں کریں، لیکن جب آپ اسلام میں داخل ہو گئے اور آپ نے برضا و رغبت اپنے آپ کو مومن اور مسلمان مان لیا، تو اب اسلام کے احکام کو ماننا اور اس پر عمل کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور اگر نہیں کریں گے تو کوئی لائق حکمران ہوگا تو ڈنڈے مارے گا، اور اس کو ڈنڈے مارنا اس کی ذمہ داری، زبردستی اسلام کے احکام پر عمل کروایا جائے۔ تو لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ زبردستی کسی کو مومن اور مسلمان نہیں بنایا جائے گا، لیکن جب اپنی خوشی سے مومن اور مسلمان بن گیا تو اب اسلامی احکام پر عمل کرایا جائے گا، سمجھا بجھا کر کے، نصیحت کر کے۔ اگر پھر بھی نہیں مان رہا ہے تو پھر اور جو طریقے ہوں گے وہ اختیار کیے۔ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ یہ پروپیگنڈا ہر دور میں کیا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے اور 10 سال مدینہ منورہ میں رہے۔ جہاد کا حکم مدنی زندگی میں آیا۔ جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ جانے کے 1 سال کے بعد جہاد کا حکم آیا، تو آپ کو جہاد کا کتنا زمانہ ملا؟ 9 سال۔ 9 سال میں 27 غزوات ایسے ہیں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود شریک ہوئے۔ غزوہ کہتے ہیں اس لڑائی کو جس میں قیادت خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، اس کو کہا جاتا ہے غزوہ۔ ایسی 27 لڑائیاں ہیں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود شریک ہوئے، اور 47 لڑائیاں ایسی ہیں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود نہیں شریک ہوئے، اپنی کسی صحابی کو امیر و ذمہ دار بنا کر کے لشکر روانہ کیا۔ یعنی آپ کی 9 سالہ زندگی میں اسلام اور کفر کے درمیان کتنی لڑائیاں ہوئی؟ 27 اور 47 74 لڑائیاں، 74 لڑائیاں ہوئی۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ان 74 لڑائیوں میں کتنے لوگ مارے گئے؟ ان 74 لڑائیوں میں کتنے لوگ مارے گئے؟ 1000 سے لے کے 1200 تک، بس 9 سال کی مدت میں 74 لڑائیوں میں 1000 سے 1200 تک لوگ مارے گئے۔ بس بتائیں، اس مذہب کو، اس مذہب کے ماننے والے کو صلح اور سلامتی کا علم بردار کہا جائے گا یا دہشت گردی کا؟ یہ امن و سلامتی والا مذہب ہے، دہشت گردی کا مذہب ہے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو مکہ میں کتنا ستایا گیا؟ اتنا ستایا گیا، اتنا ستایا گیا، اتنا ستایا گیا کہ نبی اور صحابہ اپنا مکان، اپنی دکان، اپنی جائیداد و پراپرٹی، اپنا خاندان اور کنبہ سب چھوڑ کر کے دوسری جگہ جانے پر مجبور ہو گئے۔ اندازہ لگائیں کتنا ظلم ہوا ہوگا۔ اندازہ، آسانی سے کوئی اپنا گھر چھوڑتا ہے؟ آسانی سے کوئی اپنی جائیداد و پراپرٹی چھوڑتا ہے؟ آسانی سے کوئی اپنا خاندان اور قبیلہ چھوڑتا ہے؟ نہیں۔ اندازہ لگائیں کتنا ظلم ہوا ہوگا کہ نبی اور سارے صحابہ اپنا وطن عزیز مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو، جہاں بیت اللہ ہے، جہاں بیت اللہ ہے۔ لیکن جب 10 سال کے بعد، 9 سال کے بعد
فاتح بن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں، اور وہ سارے صحابہ کرام جو ظلم کی چکی میں مکہ میں پستے رہے، وہ فاتحانہ طور پر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ بتائے کیا جذبات ہونا چاہیے؟ آج کا اگر کوئی حکمران اس طرح کسی ملک میں داخل ہو تو کیا کرے گا؟ وہاں کی اینٹ سے اینٹ بجائے گا؟ نہیں بجائے گا۔ سب کا کچومڑ نکالے گا؟ نہیں نکالے گا۔ سب کو ان کو ظلم اور شرارتی کا مزہ چکھائے گا؟ نہیں چکھائے گا۔ لیکن نبی علیہ السلام جب مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں فاتح بن کر، تو آپ کی گردن تواضع سے جھکی ہوئی ہے، اور سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زبان پر اللہ تبارک و تعالی کی حمد ہے، اللہ تعالی کا ذکر ہے، اور جتنے اہل مکہ تھے سب کانپ رہے تھے کہ آج کیا ہوگا، اور سب کو اپنی اپنی شرارتیں اور اپنی اپنی بدماشیاں یاد آ رہی تھی کہ ہم نے فلاں کے ساتھ یہ کیا تھا، ہم نے فلاں کے ساتھ یہ کیا تھا، آج ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو۔ لیکن نبی علیہ السلام نے اعلان کیا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی پر کوئی داروگیر نہیں، کسی کے ساتھ کوئی مواخذہ نہیں ہے، کسی کی کوئی پکڑ نہیں ہے، کسی کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی، سب کے سب آزاد ہو، سب کے سب آزاد ہو۔ یہ نہیں اعلان کیا کہ جو مسلمان ہو گیا وہ محفوظ ہے، اور جو مسلمان نہیں ہوگا اس کو تلوار سے گردن اڑتی اڑا دی، کچھ نہیں، سب کے سب محفوظ ہو، کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا جائے۔ اگر اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہوتا تو یہ کتنا بہترین موقع تھا۔ یعنی مکہ فتح ہو گیا، کسی ایک شخص کا، نہ مسلمانوں میں سے اور نہ غیر مسلموں میں سے کسی کا ایک قطرہ خون بھی نہیں بہا تھا، کسی کا ایک قطرہ خون بھی نہیں بہا تھا۔ اور یہ 74 جنگوں میں 9 سال کی مدت میں جو 1200 آدمی مارے گئے دونوں طرف کے، ان میں کوئی بوڑھا نہیں مارا گیا، اس میں کوئی بوڑھا نہیں مارا گیا۔ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی عورت نہیں ماری گئی، کوئی بچہ نہیں مارا گیا، کوئی ایسا شخص نہیں مارا گیا جس کا جنگ سے کوئی لینا دینا نہ ہو، کوئی ایسا شخص بھی نہیں مارا گیا۔ اور تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کسی کی عزت و آبرو نہیں لوٹی گئی۔ اس مذہب کے بارے میں اور اس مذہب کے ماننے والوں کے بارے میں لوگ آج پروپیگنڈا کرتے، انہیں شرم نہیں آتی۔ اور آج کہیں لڑائی ہوتی ہے، کہیں جنگ ہوتی ہے، تو وہاں 9 سال کی مدت میں 1200 لوگوں کی جانیں گئی تھی، اور یہاں تو گھڑی گھنٹے میں ہزاروں مار دیے جاتے ہیں، اور اس میں مرنے والے زیادہ تر معصوم بچے ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، ان کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے۔ افغانستان میں دیکھیں، گزشتہ سالوں میں کتنے لاکھ لوگ بے گناہ، کتنے لاکھ لوگ بے گناہ مار دیے، اور مارنے والے کون ہیں؟ منہ میاں مٹھو بنتے ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ مہذب ہیں، ہم مثقف ہیں، ہم متمدن ہیں، اور ہم امن کے علم بردار ہیں، اور حقوق انسان کے ٹھیکیدار ہیں، یہ وہ کہنے والے۔ اسی طریقے سے عراق میں دیکھ لیں، جہاں بھی یہ بدماش جاتے ہیں، بھئی ہر سال ایک حملہ غزہ پر ہوتا ہے، اور آئے دن ہوتا رہتا ہے، لیکن بڑا حملہ سال میں 1-2 مرتبہ ضرور ہوتا ہے، اور ایک حملے میں 1000 لوگ، 2000، 4000، 6000 مار دیے۔ ایسے لوگوں کا منہ ہے یہ کہنے کا جو کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے، قرآن میں دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے، یہ مسجد اور مدرسے والے دہشت گرد ہیں۔ استغفر اللہ، یہ تو کہنے والے بے دین ہیں، بے غیرت ہے، بے شرم ہے، بے حیا ہیں، جنہیں یہ بھی پتہ نہیں ان کا باپ کون ہے، جنہیں یہ بھی پتہ نہیں ان کا باپ کون ہے، جن کے یہاں کتے اور بلی عزت سے پالے جاتے ہیں، آرام سے رکھے جاتے ہیں، ان کے نام بینک بیلنس ہوتا ہے، اور جن کے ماں باپ اولڈ ہاؤس میں سسکیاں لیتے رہتے ہیں۔ لیکن ان کی کہا سنی میں آ کر کے بہت سے وہ بدقسمت اور بد نصیب جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ بھی اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔
ایسے لوگ مسلمان نہیں، ایسے لوگ مسلمان نہیں۔ بہرحال اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اسلام جیسا عظیم، کامل اور مکمل ضابطۂ حیات اور دستور زندگی عطا فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اور عظیم رسول کا امتی بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نوازش پر ہم جتنا بھی شکر کریں کم ہے، اور ہم اپنا دل بڑا کر کے رہیں کہ ہمارا مذہب صاف ستھری اور پاکیزہ تعلیم دیتا ہے، چونکہ خود بھی صاف ستھرا اور پاکیزہ، امن و شانتی، سکون و سلامتی کا عالم بردار ہے، وہ اسی کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ چنانچہ ابھی میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی اسلامی ملک میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے، کسی اسلامی ملک میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے، چاہے اس لیے رہتا ہے کہ اس کو وہاں کی نیشنلٹی حاصل ہے، وہاں کا شہری ہے، وہاں کا باشندہ ہے، چاہے اس لیے رہتا ہے کہ وہ ویزا لے کر کے آیا ہے، یہاں کام کر رہا ہے، اس کا ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی نے اس جیسے کسی غیر مسلم کو تکلیف پہنچائی، ستایا، دکھ دیا خواہ کے لیے، فانا خصمہ، تو میں کل بارگاہ رب العزت میں اس کا وکیل بن کر کھڑا ہوں گا اور اس کے حق کا مطالبہ کروں گا، اور فرمایا جس کا وکیل میں بن جاؤں، جس کی طرف سے مدعی میں بن جاؤں، جس کے حقوق کا مطالبہ میں کر لوں، تو پھر اس کے حقوق تو وصول کر کے میں رہوں۔ کسی بھی مذہب میں یہ تعلیم نہیں ہے، کسی بھی مذہب میں ان لوگوں کے تعلق سے جو اس مذہب کے نہیں ہیں یہ تعلیم نہیں ہے۔ یہ تعلیم ہے تو صرف اسلام میں ہے کہ جو اس مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں ان کے حقوق بھی اسلام نے رکھے ہیں اور ان کے حقوق کا تحفظ کیا ہے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام نے کس بات کا اعلان کیا، ایک جگہ اور فرمایا من ظلم معاہدا، جس شخص نے کسی معاہد کے ساتھ ظلم کیا، معاہد کسے کہتے ہیں؟ جیسے میں نے بتایا کہ کسی اسلامی ملک میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے، چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے مجوسی ہو، یا تو اس لیے رہتا ہے کہ اس کی نیشنلٹی وہاں کی ہے، یا اس لیے رہتا ہے کہ وہ ویزا لے کر کے آیا ہے، معاہدہ کر کے آیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کسی نے اس غیر مسلم کے ساتھ زیادتی کی، یا اس کا کوئی حق دبایا، یا اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام لیا، یا بغیر اس کی رضامندی کے اس کی کوئی چیز لے لی، فانا حجیجہ یوم القیامہ، تو میں اس کی طرف سے مدعی بنوں گا، اس کے کیس کو بارگاہ رب العزت میں خود پیش کر کے اس کو انصاف دلاؤں گا۔ ایک اور حدیث ہے، فرمایا من قتل معاہدا لم یجد رائحۃ الجنہ، جس کسی نے کسی اسلامی ملک میں رہنے والے غیر مسلم کو قتل کر دیا خواہ مخواہ کے لیے، تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ جنت میں جانا دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جبکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے محسوس کر لی جاتی ہے۔ 40 سال آدمی چلے چلے چلے، کتنی لمبی مسافت ہوگی؟ فرمایا اتنی دور کی مسافت سے جنت کی خوشبو محسوس کی جاتی ہے، لیکن جس نے کسی ایسے غیر مسلم کے ساتھ زیادتی کی، اس کو قتل کر دیا، تو پھر وہ جنت کی خوشبو بھی اس کو نہیں ملتی۔ دیکھیے ہمارے مذہب نے اپنے ماننے والوں کے حقوق کا تحفظ تو کیا ہے، لیکن جو اس مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں لیکن وہاں رہ رہے ہیں جہاں اس مذہب کا اقتدار ہے، جہاں اس مذہب کا تسلط ہے، جہاں اس مذہب کے ماننے والے کالے پیلے کے مالک ہیں، وہاں اگر کوئی غیر مسلم رہ رہا ہے
تو ہمارے مذہب نے اس کے بھی حقوق کا تحفظ کیا ہے۔ چنانچہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، وہاں بہت سے غیر مسلم رہتے ہیں۔ قطر ایک اسلامی ملک ہے، یہاں بہت سے غیر مسلم رہتے ہیں۔ جیسے اس ملک میں مسلمان کی جان، مسلمان کا مال، مسلمان کی عزت و آبرو محفوظ ہے، کسی مسلمان کی جان کے ساتھ کھلواڑ کرنا جرم ہے، کسی مسلمان کے مال کے ساتھ کھلواڑ کرنا جرم ہے، کسی مسلمان کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرنا جرم ہے۔ اسی طریقے سے کسی اسلامی ملک میں رہنے والے غیر مسلم کی جان بھی محفوظ ہے، اس کا مال بھی محفوظ ہے، اس کی عزت و آبرو بھی محفوظ ہے، ایسے ہی جیسے ایک مسلمان کی جان، مال، عزت و آبرو محفوظ۔ یہ تحفظ ہمارے اس مذہب نے فراہم کیا۔ ایک چھوٹی سی بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ ہمارے استاد یہی حدیث ہم لوگوں کو پڑھا رہے تھے تو بڑے درد سے فرمایا کہ بیٹا زندگی اس طرح گزاریے کہ کسی کا حق کبھی مت ماریے، کسی کا حق کبھی مت ماریے، خاص طور پر کسی غیر مسلم کا حق کبھی مت ماریے۔ بات بڑی عجیب تھی۔ فرمایا کسی کا حق کبھی مت ماریے، خاص طور پر کسی غیر مسلم کا کوئی حق کبھی نہ ماریے۔ حیرت کی بات ہے کہ نہیں؟ ہم لوگوں کی کیا سوچ ہے؟ یہ سارا کافر ہے، اس کا مال ہمارے لیے حلال ہے، جتنا چاہیں دبا لے، جتنا چاہیں گالی دے لیں، جتنا چاہیں مال میں، جتنا چاہیں۔ پھر حضرت نے اس کی وضاحت فرمائی اور فرمایا اس لیے کہ اگر دنیا میں کسی کا حق مارا ہے اور وہ حق ادا کیے بغیر یا معافی مانگے بغیر دنیا سے چلے گئے تو پھر آنے والی زندگی میں نیکیوں کی شکل میں وہ حق ادا کرنا پڑے گا، نیکیوں کے حق میں شکل میں وہ حق ادا کرنا پڑے گا۔ اب اگر تمہاری نیکیاں دوسروں کو دے دی گئی اور تمہارے گناہ تمہارے سر پر لدے رہے تو پھر تمہارا انجام جہنم ہے۔ لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی مسلمان کا حق تم نے مارا تھا اور پھر اس کے حق کی ادائیگی میں تمہاری نیکیاں اس کو دی گئیں، اس کو دینے کے بعد بھی تمہارے پاس اتنی نیکیاں بچی جو تمہاری برائیوں سے زیادہ ہیں، اب تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ لیکن اگر کسی غیر مسلم کا حق تم نے مارا ہے تو اس کا حق بھی وہاں اس کو دیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کرسی عدل پر تشریف فرما ہوں گے۔ ان کے یہاں تو دیر ہے اندھیر نہیں، ان کا یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ مسلمان ہے یہ کافر ہے، یہ دیکھا جائے گا ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، حق کس کا ہے اور کس کے اوپر ہے۔ چنانچہ اگر کسی غیر مسلم کا حق کسی مسلمان نے دبا رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مسلمان سے غیر مسلم کا حق دلوائیں گے، اور حق دینے میں کیا دی جائیں گی؟ نیکیاں، لیکن اس کو نیکیاں نہیں دی جائیں گی۔ کیوں؟ نیکیاں اس کے کام کی ہیں نہیں، نیکیاں تو جنت میں لے جائیں گی نا، اور وہ جنت میں جانے کے قابل نہیں، اس لیے اس کے پاس ایمان نہیں ہے، تو اس کو نیکیاں نہیں دی جائیں گی بلکہ اس کے گناہ اس مسلمان پر لاد دیے جائیں گے۔ جب اس کے گناہ اس مسلمان پر لادے جائیں گے تو اس کا گناہ کم ہوگا نا، جب اس کا گناہ کم ہوگا تو عذاب بھی ہلکا ہوگا۔ اب اگر اس کی نیکیاں اور برائیاں برابر تھیں، اب کافر کی برائیاں حق کی ادائیگی میں اس کے اوپر لاد دی گئی تو اس کی برائیاں اب زیادہ ہو گئی نا۔ اب جس کی برائیاں نیکیوں پر غالب آ جائیں گی، اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا تو وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے فرمایا حق کبھی کسی کا نہ مارو، اگر کسی کا کوئی حق ہے فوراً ادا کر دو، نہیں ادا کر سکتے پیر پکڑ کے معاف کرا دو۔ خاص طور پر کسی غیر مسلم کا حق تو کبھی نہ مارنا، اس کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کبھی نہ کرنا، ورنہ آنے والی زندگی میں لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ صرف تمہاری نیکیاں اس کو نہیں دی جائیں گی، اس کے گناہ تمہارے سر پر لا دی جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور جس پیارے اور پاکیزہ مذہب سے اللہ تعالی نے ہمیں وابستہ کر دیا اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پاکیزہ اور امن پسند مذہب کے خلاف
جو پروپیگنڈے ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان پروپیگنڈوں کا عملی طور پر جواب دینے کی ہمارے اندر ہمت و توفیق. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.